علم نافع اور دوسرا عمل صالح، کہ ہر شخص، وہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی توجہ مرکوز ہو علم نافع کے حصول پر. اور علم نافع تبھی بنتا ہے جب اس پر عمل بھی ہوگا، تب وہ نافع بنے گا، وگرنہ وہ نقصان دہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا. اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع، یا اللہ میں تجھ سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو، اور ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو. جس کا معنی علم نافع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ مقرون ہے. جس علم میں خالق کائنات کی خشیت حاصل نہ ہو، اس کا خوف حاصل نہ ہو، وہ علم نافع نہیں بن سکتا. لہذا منہج سلف صالحین کے احیاء کے تعلق سے ضروری ہے کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کی توجہ ان دو نقطوں پر مرکوز ہو، علم نافع کا حصول اور اس علم کے مطابق عمل. اس علم کے مطابق عمل. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات کا سارا نظام ایک امتحان بنا دیا ہے، اور امتحان کا نقطہ بھی ایک ہی ہے کہ احسن عمل کون لاتا ہے. بس یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے. اور جب زندگی ختم ہوگی تو آگے کا معاملہ انہی دو چیزوں کی بہتری پر قائم ہے. لہذا علم نافع اور عمل صالح پر ہم سب کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے. علم نافع اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے، اور عمل صالح اس علم کے عین مطابق عمل کرنا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی عبارتیں ان کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے. الفوائد میں یہ بات موجود ہے کہ ایک انسان کی تکمیل دو چیزوں کے ساتھ. اس وقت تک انسان ناقص ہے جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں. جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ انسان مکمل ہے، کامل ہے. اس کی انسانیت کی تکمیل ان دو امور کے ساتھ، دو قوتوں کے ساتھ، ایک قوت علمیہ اور دوسری قوت عملیہ. علمی قوت اور عملی قوت، ان دو قوتوں کے ساتھ انسان کی تکمیل. گویا یہ منہج سلف صالحین. پھر وہ بتاتے ہیں کہ علمی قوت کیا ہے. علمی قوت ایک ایسی قوت ہے جو باہر سے آتی ہے، خارج سے. وہ اندر پیدا نہیں ہوتی، باہر سے آتی ہے، اور باہر سے آ کر انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. یہ علمی قوت باہر سے آتی ہے اور انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے، دل کو معطر کرتی ہے، دل کو منور کرتی ہے، اور دل کو خشیت الہی سے بھر دیتی ہے. علمی قوت اندر پیدا نہیں ہوتی. جو علم اندر پیدا ہوتا ہے وہ خواہشات کا علم ہے، اہوائے نفس کا علم ہے، ذاتی آراء کا علم ہے. وہ علم مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. علمی قوت باہر سے آتی. باہر بھی بہت سے لوگ ہیں علم تقسیم کرنے والے،
کسی کا علم بدعت پر قائم ہے، کسی کا علم شرک پر قائم ہے، کسی کا علم کفر پر قائم ہے۔ جی ہاں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم کے نام پر کفر بانٹ رہے ہیں، جیسے سحر کا علم ہے، جادو کا علم ہے، اور آج ہر گھر میں تقریباً سحر کا اثر ہے، اور بہت سے بہروپیے اپنی دکانیں لگائے بیٹھے ہیں، اچھے اچھے نام، اچھی اچھی صورتیں، مگر ان کے اس علم و عمل کا جو ساری بنیاد ہے وہ کفر اور سحر اور جادو پر قائم، وہ بھی علم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دم کریں گے اور دم کرتے کرتے پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے دم کیا، کبھی یہ پوچھا؟ یہ جادو ہے، یہ شخص جادوگر ہے۔ آپ کو کوئی دوائی دیں گے، اس کو پانی میں ڈالو اور دیکھو اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ہم عمل کریں گے پہلے ایک مرغی پر، اور اس کا اثر اس مرغی پر ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب لوگ جادوگر ہیں۔ تو اس علم کو لوگ علم کہتے ہیں، حالانکہ سحر کفر کا نام ہے۔ تو خارج میں بہت سے علوم ہیں، مگر ان میں سے بیشتر علوم یا شرکیہ ہیں، یا بدعت پر قائم ہیں، یا کفر پر قائم ہیں، یا خلاف کتاب و سنت ہے۔ خارج میں صرف ایک ہی علم معتبر ہے، اور وہ علم وحی الہی کا علم، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم۔ یہ باہر سے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی دو چیزوں کا نام ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور حدیث اتاری۔ یہ دو چیزیں خالق کائنات کی وحی، اور باہر کچھ لوگ موجود ہیں علماء ربانیین، جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے انہی دو علوم سے منور فرمایا۔ ان کی جستجو ہو، ان کی طلب اور تلاش ہو، ان کا قصد ہو، اور ان سے یہ علم حاصل کیا جائے۔ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔